السلام علیکم، کیا حال ہے؟ کیسے ہیں آپ سب؟ 8 دسمبر کی ایک بابرکت روشن صبح کھڑکی سے باہر میں دیکھ رہی ہوں اور بہت خوبصورت روشنی ہوتی ہے الحمدللہ۔ میرے کمرے میں ویسی کھڑکی کے پاس جو ہے نا، میں آپ کو پہلے بھی ویو دکھایا تھا، پھر دکھاتی ہوں، یہ دیکھیں بہت خوبصورت روشنی آ رہی ہوتی ہے۔ اچھا، آج کا ٹاپک تو کچھ اور تھا، لیکن کچھ چیزیں کانفلکٹس میرے مائنڈ میں چل رہے تھے، جو لوگ میرے پاس آج کل پیشنٹ اس طرح کے آ رہے ہیں، تو میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں وہ اس پہ بات کروں۔ دیکھیں، پرفیکٹ ہم میں سے کوئی بھی نہیں ہوتا۔ اگر کوئی سمجھتا ہے نا کہ دوسرے کی لائف پرفیکٹ ہے یا دوسرے کے گھر میں مسئلے نہیں ہیں، تو یہ سب سے بڑی غلط فہمی ہوتی ہے۔ لیکن ان مسائل کے باوجود ہم نے کیسے کوپ کرنا ہے، کیسے ہینڈل کرنا ہے، اس کے 2 طریقے ہوتے ہیں۔ میل اڈیپٹیو بھی ہوتے ہیں، اڈیپٹیو بھی ہوتے ہیں۔ برے طریقے سے بھی ہینڈل کر لیتے ہیں، اچھے طریقے سے بھی کر لیتے ہیں۔ برے طریقے سے کریں گے تو پریشانی بھی رہیں گی، زندگی بری گزرے گی۔ اچھے طریقے سے کریں گے تو گھر میں پیس اور سکینت رہے گی۔ تو اس لیے آج ہم بات کرتے ہیں کہ اچھے طریقے سے کیسے کیا جائے۔ برے طریقے سے ہم کرتے رہتے ہیں۔ میاں بیوی میں جب نئی نئی شادی ہوتی ہے، بڑا ایک دوسرے کے خیال، کئی دفعہ تو شروع میں تنقید شروع ہو جاتی ہے کہ تم ایسی ہو ویسی ہو، فلانا تم کام اچھا نہیں کرتی، کھانا نہیں پکاتی، اچھا تم میرے ماں باپ کی خدمت نہیں کرتی۔ یہ میں نے پہلے بھی ایک ویڈیو میں کہا تھا کہ ہاں کرنی چاہیے، ایک نا اخلاق کا تقاضا ہے کہ کرنی چاہیے، لیکن آپ کی بیوی پہ آپ کے ماں باپ کی خدمت فرض نہیں ہے۔ آپ کا فرض ہے کہ آپ اپنی ماں کو دوائی بھی دیں، اپنی ماں کو کھانا بھی کھلائیں، اپنے ماں باپ کے سارے کام کریں۔ لیکن اگر آپ اپنی بیوی سے لینا چاہتے ہیں تو اسے ریکویسٹ کریں، ٹھیک ہے، کہ یہ ایک نیکی ہے، ثواب ہے، اور میری خاطر تم یہ کر دو، تو بیوی خوشی خوشی کر دے گی۔ اور بیوی کے لیے یہ ہے کہ آپ کو یہ پتہ ہے کہ اسلام میں بزرگوں کی رسپیکٹ، عزت کا کتنا کہا گیا ہے، اور آپ کے گھر میں جو، اور قرآن میں یہ ہے، حدیث میں نے کہیں پڑھا تھا، میں اس لیے ڈرتے ہوئے قرآن یا حدیث کا ایگزیکٹ حوالہ نہیں دیتی کہ کہیں غلطی نہ ہو جائے نا، کہیں بھول چوک ہو جاتی ہے بندے سے، کہ انسان کے 3 باپ ہوتے ہیں، ایک سسر، تو پھر ماں بھی تو ہوئی نا، ساس، تو ساس سسر ماں باپ بھی ہوتے ہیں۔ لیکن یہ نہیں ہے کہ وہ بیوی کا فرض ہے، شوہر کا نہیں ہے۔ بیوی کا فرض نہیں ان کا کیا اخلاق کرنا، وہ اس کا اخلاقیات میں آتا ہے، مینرز میں آتا ہے، نیکی میں آتا ہے کہ وہ ان کا خیال کرے۔ اور دیور نندوں کا تو بالکل ہی نہیں ہے، اس میں تو وہ بہت بڑی بھابھیوں کی نیکی ہے کہ وہ آپ کے ساتھ اچھا سلوک کریں۔ میری بھابھیوں کی، جس میں ہمیشہ ان کی تعریف کرتی ہوتی ہیں کہ ان کی نیکی ہے کہ جب ساری نندوں کا، سب کا بہت خیال کرتی ہیں، لیکن ان کے فرائض میں یہ نہیں ہے۔ اگر وہ نہیں بھی کرتی تو ان کو گناہ نہیں ہے، ہم ان کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ تم نے ضرور کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ان کی نیکی ہے، ان کا احسان ہے، ان کے ماں باپ نے ان کی بہت اچھی تربیت کی ہوئی، ان کو مینرز اخلاقیات سکھائے ہوئے۔ تو یہ ایکسپیکٹ نہ کریں کہ آپ کی بیوی جو ہے نا، آپ نے دیکھیں ہم نے اپنی بیٹیاں بھی دینی ہے نا، تو ہم ان کے لیے بھی یہی سوچیں نا، یہ نہ ایکسپیکٹ کریں کہ آپ جو لڑکی ہم لے کے آئیں وہ پورے خاندان، پورے ٹبر، پورے محلے کا جو ہے نا حقوق و فرائض کی ذمہ داری اس پہ ڈال دے گی، ایسا کچھ نہیں۔ آپ اس کو نکاح میں اپنے ساتھ لے کے آئے ہیں، اور اس کی عزت، اس کی محبت، اس کی رسپیکٹ، سب کچھ آپ کا ذمہ ہے۔ آپ ذمہ دار بن کے لے کے آئے ہیں نا، کہ میں قوام بنوں گا، میں سسٹینر بنوں گا، میں اس کے نہ صرف کھانے پینے کی بلکہ اس کی عزت و آبرو، اس پیار محبت، اس کی صحت کی ذمہ داری، اس کے دکھ سکھ میں شامل رہوں گا۔ اب خامد اس کے بعد کیا کرتے ہیں؟ کئیوں کا تو شروع میں بہت اچھا رویہ ہوتا ہے، کئیوں کا شروع میں بہت خراب ہوتا ہے۔ بیویاں بچاری صبر کرتی ہیں کہ چلو آہستہ آہستہ بچے ہوں گے، آہستہ آہستہ اس کو عقل آ جائے گی، سدھر جائے گا، ٹھیک ہے۔ پھر پابندیاں، خرچہ نہیں دینا، جو آپ کماتے ہیں اس میں سے اپنے اہل و عیال پر خرچ کرنا ایک بہترین صدقہ ہے، ٹھیک ہے، اور آپ پر فرض بھی قرار دے دیا گیا ہے کہ آپ نے نانفقہ بیوی کا خیال رکھنا ہے، بچوں کو بھی آپ نے سنبھالنا ہے۔ اور اس کے علاوہ بھی انکریج کیا گیا ہے کہ اگر آپ، بلکہ میں تو ایک دفعہ کہیں پڑھا، میں نے وہ مجھے نہیں پتا، وہ مطلب کسی اسکالر نے کہا یا ایسی کوئی مذاق بات بنی، انہوں نے کہا بیوی پہ جو خرچ کرتے ہیں اس کا حساب نہیں ہوگا۔ تو میں اپنے ہسبینڈ سے کہہ دی، میں نے کہا مجھے پیسے زیادہ دیا کریں، ان کا آپ کو حساب نہیں ہوگا، حساب نہیں دینا پڑے گا۔ تو خیر، جوک ایک طرف، بس یہ کہ انسان آپ جو کماتے ہیں اس میں حسب توفیق، حسب ضرورت آپ کو اپنی بیوی کو، اپنی زوج کو دینا ہے، اس کی ضرورتوں کا خیال رکھنا ہے۔ اس کو پاکٹ منی دیں، اس پہ یہ پابندیاں نہ لگائیں کہ اچھا تم کہاں خرچ کرو گی، تم اپنے میکے کو دے ہوگی، اپنی بہنوں کو دے ہوگی، تم اپنے بھائیوں کو، تم اپنی سہیلیوں کو، اس کی مرضی بھائی، ٹھیک ہے۔ اگر یا تو اس کو کمانے کی اجازت دیں، وہ کمائے، پھر آپ اپنا گھر سنبھالیں بیٹھ کے، اور اگر آپ کے گھر کے حصے کی ذمہ داریاں اٹھا رہی ہے، آپ کے ماں باپ کا خیال رکھ رہی ہے، آپ کے بہن بھائیوں کو آتے ہوئے جاتے ہوئے اچھا سلام دعا کر رہی ہے، تو پھر آپ اس کے ذمہ دار ہیں نا، وہ بھی اپنے خرچے آپ سے، اپنی کمائی جو ہے نا، جو اس نے نہیں کرنی، اب آپ سے لے، آپ کی کمائی سے حصہ لے، وہ جہاں مرضی لگائے، یہ اس کا حق ہے، ٹھیک ہے۔ یہ آپ کو سوچنے کا آپ کا نہیں بنتا ہے، اور آپ کا پابندی لگانا بنتا ہی نہیں ہے کہ وہ کہاں لگاتی، کہاں نہیں لگاتی، ٹھیک ہے۔
وہ آپ کے حصے کا کام کر رہی ہے نا، تو آپ اس کے حصے کا کام کر رہے ہیں، یعنی کہ کما رہے ہیں، تو بس پھر دیں اس کے حصے کا کام. اس لیے میں نے کہا کہ ورنہ وہ خود کما لے اپنے لیے اگر آپ اس کو نہیں دینا چاہتے، اور اگر وہ نہیں کما رہی تو پھر آپ ذمہ دار ہیں، آپ کی ضرورتیں پوری کریں، آپ اس کو پاکٹ منی دیں، آپ اس کو گفٹنگ کے لیے پیسے دیں، جس کو مرضی گفٹ دیں، اپنے بہنوں کو دیں، بھائیوں کو دیں، ماں باپ کو دیں، دوستوں کو دیں، جو مرضی کریں. آپ کا پوچھنے کا بنتا نہیں ہے نا پھر. اسی طرح بیوی کے لیے ہے کہ اگر شوہر کماتا ہے اور آپ کا وہ حق دے رہا ہے، آپ کی ضرورتیں پوری کر رہا ہے، تو پھر آپ کو کوئی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے کہ وہ اپنے ماں باپ کو تو دینا فرض ہے بھائی، وہ تو دینا ہی دینا ہے. وہ اپنی بہنوں پہ لگاتا ہے، بھائیوں پہ لگاتا ہے، اپنے رشتہ داروں پہ لگاتا ہے، آپ کو کوئی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے. میرے پاس ایک وہ لڑکا آیا بیچارہ، مجھے اس پہ اتنا ترس آیا. کہتا ہے کہ میری بیوی اس وجہ سے ناراض ہو کے گئی ہے، مطلب کچھ کاروباری مسائل پر، کہ حصے کیوں ہیں آپس میں اور اس طرح کے کہ ایک دوسرے کو دینا لینا. تو یہاں تو یہ دیکھو نا کہ آپ بیوی کا حصہ نہیں دے رہے، اس کے کو پورا نہیں کر رہے، اس کا ڈیو خرچہ اس کو نہیں دے رہے، تو پھر تو چلو اس کا شکوہ بجا ہے. لیکن اگر آپ اس کا دے رہے ہیں تو اس کو کوئی تکلیف نہیں ہونی چاہیے کہ آپ نے اپنی ماں کو کتنا دیا، باپ کو کتنا دیا، اپنے بہن بھائیوں کو دیا. صدقہ ہے اپنے بہن بھائیوں کو دینا، اور آپ کو دینا چاہیے اگر آپ کے افورڈ کرتے ہیں، آپ کے پاس ہے. آپ کا جو غریب بہن بھائی ہے، آپ کو اس کی ہیلپ کرنی چاہیے. اس میں بیوی کا پوچھنا بنتا ہی نہیں ہے، اور آپ کو اس کی اجازت کی بھی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ آپ اس کی کمائی سے نہیں دے رہے، آپ اپنی کمائی سے دے رہے ہیں. اسی طرح اگر بیوی اپنی کمائی سے دیتی ہے تو آپ کا حق نہیں ہے پوچھنا کہ وہ کہاں کرتی ہے، کیا کرتی ہے. ایک دوسرے کے ساتھ محبت اور مودت سے، میوچل رسپیکٹ. ایک دفعہ مجھ سے کسی نے پوچھا کہ تم اپنے ہسبینڈ کا، ہاں فون چیک کرنے کو، ایک دو پیشنٹ آئی، وہ سن بھی نہیں ہوگی، فون چیک کرنے کے بعد کہ ہسبینڈ کا فون چیک کرنے کی. تو میں نے کہا یہ دیکھو نا، یہ چوری ہے، یہ زیادتی ہے ہسبینڈ کا فون چیک کرنا. مجھے کہتے ہیں آپ نے، میں نے کہا نہیں، میں نے کبھی نہیں کیا، اور میرے ہسبینڈ نے میرا نہیں کیا. ہاں کبھی ضرورت ہو ان کو میرا فون یوز کرنے کی تو میں پکڑا دیتی ہوں، اور ان کا مجھے یوز ہی نہیں کرنا آتا، وہ آئی فون ہے، وہ مجھے آتا ہی نہیں کرنا. تو میں نہیں زیادہ نہیں چھیڑتی. کبھی یہ ہو کہ بچوں کی تصویریں اس میں پرانی دیکھنی، تو میں ان سے کہہ دیتی ہوں مجھے کھول دیں، میں نے وہ تصویریں دیکھنی ہے. ٹھیک ہے، تو ایک دوسرے کی آزادی کی رسپیکٹ کریں، ایک دوسرے کو یوں گلے سے پکڑ کے قید نہ کریں. ٹھیک ہے، سانس آنے دیں، بیوی کو بھی آنے دیں، اور بیوی کے لیے کہ شوہر کو بھی آنے دیں. ٹھیک ہے. اب اگر آپ کا کیا خیال ہے، آپ ان کے فون چیک کریں گی، پابندیاں لگائیں گی، تو کیا آپ اس کو قید کر لیں گی؟ کیا آپ اس کے جذبات پہ، اس کے دماغ پر کوئی پہرا بٹھا سکتے ہیں؟ نہیں بٹھا سکتے. تو پھر چھوڑ دیں، اپنی طرف پوری محبت دیں، کیئر دیں، اور اس کے بعد جو ہے نا ایک دوسرے کو ایک ڈیو آزادی دے دیں. ٹھیک ہے، نہ بیوی کے معاملات میں بلا وجہ انٹرفیئر کریں. گھر ہوتا ہے بیوی کی حکومت، اس میں آ کے ہسبینڈ کہتا ہے تم نے یہ برتن یہاں کیوں رکھے، تم نے وہ صوفہ ادھر کیوں رکھا، تم نے یہ سیٹنگ کیوں بدلی، تم نے اس رنگ کی بیڈ شیٹ کیوں خریدی، تم نے آج یہ کیوں پکایا، تم نے وہ کیوں کیا. تو یہ جو ہے نا یہ زیادتی ہے. ٹھیک ہے، وہ عورت کی حکومت ہے، وہ وہاں جیسے مرضی کرے اس کو کرنے دیں. اسی طرح اگر شوہر اپنے کام کا کاروبار کر رہا ہے، جاب کر رہا ہے، تو بیوی کو نا کام میں ٹانگ نہیں لانا چاہیے. تم نے اپنے باس کو یوں کہا ہوگا، تم جا کے کلیگ سے یوں بات کرنا، تم اپنی اسائنمنٹ یوں کر لو، تمہیں ایسا کر لینا چاہیے، ویسا کر لینا چاہیے. تو یہ بھی غلط طریقہ ہے، ایک دوسرے کی آزادی میں مخل کرنے والی بات ہے، ایک دوسرے کے کام میں انٹرفیئر کرنے والی بات ہے. ایک اور بات، بعض اوقات شوہر بہت باسی ہوتا ہے، بعض اوقات بیویاں بہت باسی ہوتی ہیں. تو یار ایک دوسرے کا باس نہ بنے، فرینڈ بن جائے. اور پتہ ہے یہ رشتہ کیسا ہے، اس میں دوستی بھی ہے، اس میں بہن بھائیوں والی شرارتیں بھی ہیں، اس میں میاں بیوی والی محبت بھی ہے، انٹیمیسی بھی ہے، اور جیسے ماں باپ ایک دوسرے کے ساتھ کیئر، پیار، شفقت کرتے ہیں، اس میں رشتے وہ بھی ہے. اس رشتے سے آپ کو سارے رشتوں والی خوشبو آنی چاہیے. ٹھیک ہے، اس لیے ایک دوسرے کے باس نہیں بنے، ایک دوسرے کے لیے زوج بنے، سکینت بنے. اگر آپ کے شوہر کو غصہ آیا ہو تو بیوی اس وقت خاموش ہو جائے، سن لے اس کی. مے بی وہ بیچارہ باہر سے کسی جھٹکیاں کھا کے آیا، وہ بھی تھوڑا فرسٹریٹ ہوا، وہ بھی آپ کو اون کر رہا ہے تو آپ سے کوئی بات کر رہا ہے، تو اسے سن لیں، بحث نہ کریں. جب وہ موقع گزر جائے تو بات میں بھی سمجھائی جا سکتی ہے کہ آپ کا رویہ اس وقت سخت تھا، تو آپ کو ایسے بات نہیں کرنی چاہیے تھی. اگر بیوی بھی آگے سے دو بدو اسی وقت جواب دینا شروع کر دے تو تلخیاں بڑھتی ہیں. اسی طرح اگر بیوی کو غصہ آیا ہوا ہے تو شوہر تھوڑا خاموش ہو جائے. مجھے وہ حضرت عمر کی مثال یاد آتی ہے، اور مجھے بڑی مزے کی لگتی ہے کہ ان کے پاس ایک بندہ آیا شکایت لگانے اپنی بیوی کی. تو جو جیسے دروازے پہ پہنچا، اندر سے بہت تیز بولنے کی آوازیں آ رہی تھیں، ان کی بیوی ان کو ڈانٹ رہی تھی. وہ واپس جانے لگا تو حضرت عمر باہر نکل آئے. تو حضرت عمر نے کہا تو واپس جانے لگے تھے، تو اس نے کہا میں تو اپنی بیوی کی شکایت کرنے آیا تھا، یہاں تو مجھے پتہ چلا آپ بھی جانے کھا رہے.
تو میں نے کہا کہ وہ سارا دن کام کرتی ہے، میرا گھر میرے بچوں کو سنبھالتی ہے، تو اس وقت اگر اس کو تھوڑا سا غصہ آ گیا ہے تو مجھے برداشت کا مظاہرہ کرنا چاہیے. اب کتنی بڑی دیکھیں مثال ہے، کتنی بڑی اگزامپل. اب یہ میں یہ نہیں کہتی کہ بیویاں ہر وقت پنجے جھاڑ کے شوہر کے پیچھے پڑی رہیں. آپ لوگ بھی تھوڑا سا خیال کریں، وہ باہر سے تھکا ہار آ رہا ہے، اس کو کوئی سانس لینے دیں، اس کو کوئی ریسٹ کرنے دیں، کھانا شانا دیں، پیار محبت سے بٹھائیں. کپڑے اس کے میرا خیال ہے کہ آنے سے پہلے سامنے رکھے ہونے چاہیے. کئی دفعہ میں بھی بھول جاتی ہوں ویسے نا. میرے ہسبینڈ بیچارے بہت ہی شریف ہے، اپنے خود ہی نکال لیتے کیونکہ ہم دونوں ورکنگ ہیں، اس لیے وہ اتنا مائنڈ نہیں کرتے کہ اچھا تم نے میرے آنے پہ میری چیزیں نہیں سامنے رکھی، چپل نہیں رکھی. گھر ہوں کبھی کبھار تو میں کر دیتی ہوں، لیکن جو ہاؤس وائفس ہیں ان کو تو پلیز ضرور ہے کہ کرنا چاہیے. باہر سے میاں تھکا آیا، پانی دیں، کھانا پوچھیں، کپڑے اس کے لیے جو ہے نا جو چینج کرنے ہیں لٹکائیں پکڑائیں. اس کے بعد جب ریلیکس ہو جائیں، کہیں واک شاک کرتے ہوئے، ٹی وی دیکھتے ہوئے، گپ شپ لگاتے ہوئے، پھر مسائل ڈسکس کریں. ٹھیک ہے؟ آتے ہی نہ اس کو مسائل کی بمبار کر دیں. آج بچے کے اسکول سے رزلٹ آ گیا، آج تمہاری ماں کا فون آیا تھا، یہ ہو گیا، آج تمہاری بہن نے پھر میرے سے لڑائی کی، آج دیورانی نے تمہارے بھائی کی جو بیوی ہے نا، پھر جب غصہ چڑھا ہوتا ہے پھر یوں کہتے ہیں، پھر یہ نہیں کہتے میری کوئی رشتہ دار، اب تمہارے بھائی کی بیوی اس نے مجھے یوں کہا. صبر کر لیا کریں، موقع محل دیکھ لیا کریں. ٹھیک ہے؟ اگلا بندہ کیا اس وقت اس کا وہ امیجن کریں وہ جو فارم ہے نا اسپنج بھرا ہوا ہے. ٹھیک ہے؟ اب آپ کے اس کے اندر اور پانی جذب کرنے کی کیپیسٹی نہیں ہے. تو ایک بندہ جب باہر سے تھکا آیا نا تو وہ اتنا ہے، اس کو پہلے نچڑنے دیں، ریلیکس ہونے دیں، صاف ستھرا ہونے دیں، پھر اس اسپنج کے اندر دوبارہ سے کیپیسٹی آ جائے گی کہ وہ مزید جو ہے نا پریشانیوں کو نچوڑ ایبزارب کر سکے. تو اس لیے موقع محل دیکھ کے بات کریں. شوہر کے لیے بھی یہی ہے کہ بیوی بھی سارا دن آپ کا انتظار کیا ہے، آپ کے گھر کی حفاظت کی، آپ کے بچوں کے لیے، آپ کی فیملی کے لیے اس نے ٹائم نکالا ہے. اب اس کو کچھ ٹائم کی ضرورت ہے. کچھ لوگ یہ کیا کرتے ہیں، کام سے فارغ ہو کے آتے ہیں، دوستوں میں نکل جاتے ہیں، ہم ریلیکس کرنے جاتے ہیں. تو اللہ کے بندوں وہ جو بھلی مانس گھر لے کے آئے ہوئے اس نے کب ریلیکس کرنا ہے؟ اس کو پھر جا بھیج دیا کریں کہ جا تم سہیلیاں ملیا جا کے. ایسا تو آپ نہیں کرتے نا. اس کی تو سہیلی بھی آپ ہیں، اسے تو سارا کچھ ڈسکس ہی آپ سے کرنا ہے. تو جب گھر آتے ہیں تو 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ بیوی کو بھی دے دیا کریں، اس کے بھی دکھ سکھ سن لیا کریں. آپ دوستوں کے لیے وہ ڈیز رکھ لیں نا، وہ 1 آدھ دن رکھ لیں، ضروری تو نہیں ہوتا. کچھ میرے پاس فیملیز آتی تھی نیولی ویڈ کپل، وہ کہتی ہیں کہ میرا بس ہسبینڈ گھر آتا ہے، کھانا شانا کھاتا ہے، اس کے بعد نکل جاتا ہے. اور لڑکے سے پوچھا میں نے، ہاں میں دوستوں کو جاتا ہوں، میں ریلیکس ہونا ہوتا ہے. تو میں کہا پھر تمہاری بیوی کیا کرے؟ میں گھر آ تو جاتا ہوں، گھر تم آ جاتے ہو 12 بجے، آ کے تم نے سو جانا ہوتا ہے، تو وہ بیچاری کیا کرے؟ ٹھیک ہے؟ تو ایک دوسرے کا احساس کیا کریں. وہ جو بیوی ہے نا آپ کی، وہ کوئی بے جان چیز نہیں ہے، وہ روبوٹ نہیں ہے، وہ کوئی کام والی نہیں ہے کہ جس کو آپ صفائیاں کرنے کے لیے، کپڑے دھونے کے لیے، کھانا پکانے کے لیے لے کے آئیں. وہ ایک جیتا جاگتا انسان ہے، اس کے ایموشنز ہیں. آپ اس سے محبت کرنے کے لیے لے کے آئے ہیں. میں پہلے بھی ایک ویڈیو میں بتایا کہ وہ آپ کے ایمان کی محافظ کرتی ہے اور آپ کی نسل آگے بڑھاتی ہے. اس کے آپ پہ بہت احسان ہے. اپنی بیوی کا احسان مانیں. ٹھیک ہے؟ کہ وہ آپ کو بہت گناہوں سے بچاتی ہے، وہ آپ کے لیے فریش کھانا پکا کے رکھتی ہے، وہ آپ کا گھر صاف ستھرا رکھتی ہے. ٹھیک ہے؟ تو اس لیے دوستوں کے لیے آپ 1 گھنٹہ کوئی 1 آدھ دن نکال لیں، لیکن آپ کی بیوی کا آپ پہ حق ہے کہ آپ اس کو ٹائم دیں، اس کی ضرورتیں پوری کریں. اچھا کچھ لوگ جو ہے نا وہ ایسے جوک میں کہ اچھا بیویاں شاپنگ کرتی ہیں، کسی نے کمنٹس کی اس بیچارے کہا کہ کسی نے کہا کہ کوئی طریقہ بتا دیں کہ وہ شاپنگ نہ کریں. اس میں آپ اپنا بجٹ ڈیسائیڈ کر لیں، کنجوسیاں نہ کریں، کمینہ پن نہ کریں، لیکن جتنا کہ آپ کو آپ کی جیب اجازت دیتی ہے اس کے حساب سے بجٹ اجازت دیتا ہے اتنا بجٹ اس کو بتا دیں. اور یہ اس کو بتا دیں کہ یہ آپ کا حق حصہ ہے، اس میں سے آپ جو مرضی لے لیں. 1 مہینے آپ 2 سوٹ لے لیں، 1 مہینے آپ 1 لے لیں، کسی مہینے آپ 4 بھی لے سکتی ہیں، کسی مہینے آپ نے کپڑے لے لیں، آپ اپنے جوتے لے لیں، کوئی اور چیزیں لے لیں، لیکن اس کا بجٹ کریں. جہاں وہ پاکٹ منی سے اگر کچھ ایکسٹرا دے دیں تو وہ بھی ایک بہت اچھی بات ہے. ٹھیک ہے؟ وہ کوئی چھوٹا بیبی نہیں ہے، دودھ پیتا بچہ نہیں ہے کہ اس کو آپ چند 1-2 ہزار 100-500 جو ہے پاکٹ منی دیں گے. وہ آپ کی وائف ہے، آدھے کی حصے دار ہے. ٹھیک ہے؟ وہ جو کیا کہتے ہیں بیٹر ہاف. ٹھیک ہے؟ وہ آپ کی زوج ہے، تو اس کے ساتھ ایک اچھا دوستوں والا برابری والا سلوک رکھیں، پیار محبت والا. وہ حاکم اور غلام والی چیزیں جو ہے نا وہ اسلام میں نہیں ہے، اسلام میں پسندیدہ نہیں ہے. جو قوام ہے اس کا مطلب ہوتا ہے سسٹینر. آپ اس کی شاپنگ کی، اس کے خرچے کی، اس کے گھر بار کے ذمہ دار ہیں. تو یہ میری سب سے ریکویسٹ ہے. اس سے ہوگا کیا؟ اس سے آپ کے گھر کا ماحول بڑا پرسکون ہو جائے گا، بہت ریلیکس ہوگا. اب کی بیوی جب شانت ہوگی نا، سکون میں ہوگی، وہ آپ کے بچوں کی تربیت اچھی کر سکے گی. اپنے ماں باپ، آپ کے ماں باپ کو بڑے محبت سے دیکھے گی، رسپیکٹ سے ان کا خیال کرے گی.
آپ کے بہن بھائی آئیں گے تو ان کو بھی پیار سے دیکھیں گے. اگر آپ نے ہی اس کو ناراض کیا ہوا ہے تو بس پھر سامنے پھر سب کی شامت آئی. اور سیم وائس ورسا اسی طرح اگر ہسبینڈ خوش ہے تو وہ اپنے سسرال والوں کا بہت خیال رکھے گا. یہ بیوی کی نصیحت ہے. اگر آپ نے اس کو ساڑا ہوا ہے تو وہ آپ کے بھی دوستوں رشتہ داروں جو آپ کی سہیلیوں سب سے وہ سڑا ہی رہے گا. اور بچوں کی تربیت میں بہت برا اثر پڑے گا. اگر میاں بیوی آپس میں ہارمنی ہے، ریلیکس ہیں، خوش ہیں. اچھا ضروری نہیں ہوتا، سم ٹائم کچھ کپلس کچھ جگہ ایسا بھی ہوتا ہے، یہ بھی ایک فیکٹ ہے کہ ایک دوسرے سے محبت نہیں ہوتی، وہ ایک سمجھوتے کی شادیاں چل رہی ہوتی ہیں. لیکن اگر آپ سمجھوتا کر ہی رہے ہیں تو ڈھنڈورا نہ پیٹیں. ٹھیک ہے، اگر آپ قربانیاں دے ہی رہے ہیں، بیوی دے رہی ہے قربانی، شوہر دے رہا ہے قربانی، تو بچوں کے سامنے ڈھنڈورا نہ پیٹیں. اپنے بچوں کو ایک مضبوط انسان بننے دیں. بچوں کی تربیت میں اس سے بہت فرق پڑتا ہے. اگر شوہر کی بیٹھ کے برائیاں کرتے رہیں، بیوی کی بیٹھ کے برائیاں کرتے رہیں، یا پھر بچوں کو بار بار ساتھ لایا جائے کہ تم لوگوں کی خاطر میں اس گھر میں رہی، یا شوہر کہے کہ میں بچوں کی خاطر چپ رہا، میں نے اس عورت کو برداشت کیا، تو جن کی خاطر آپ نے کیا آپ ان کو برباد کر رہے ہیں. پھر ان کا خیال بھی کر لیں. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ.